اگر اس کو سکون مل گیا تو پھر کیا کرے گا؟ صبح تو فریش ہو کر جائے گا. تباہ کر دیا سب نوجوان. ہمارے بوڑھے باڑے سو گئے، نوجوان جاگ رہا ہے، لگا پڑا ہے. کہاں لگا پڑا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. کہاں پہ کال چل رہی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. کیا کر رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہے نیٹ کے اوپر. سب کچھ کر رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے بچے کے اوپر بڑی سختی کی ہے کہ ہمارا بچہ باہر آوارہ نہیں جاتا، لیکن یہ نہیں دیکھا یہ جو 5 گھنٹے ہیں اس میں کیا کر رہا ہے اس کو کسی کو پتہ نہیں. اس کا رزلٹ نکلا کیا ہے؟ دیکھ لیجیے اپنی نوجوان نسل. ڈپریشن کا شکار، ٹینشن کا شکار، پڑھائی میں گریڈ نیچے آ رہا ہے. پھر اسی گریڈ کو اپ کرنے کے لیے کیا کیا؟ بوٹی مافیا. تو کسی نہ کسی طریقے گریڈ تو لینا ہے نا. بوٹی مافیا ایک اور آ گیا. بھائی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پکڑو. اگر کوئی آ جائے، ہاں بڑے باپ کی اولاد ہو پسٹل ساتھ رکھ لو. اگر کوئی سامنے آ جائے تو نکال کے دکھا دینا، وہ خود بخود چلا جائے گا. کیا ہوا؟ تعلیمی حوالے سے قتل کر دیا، مریض بنا دیا. اب وہ نوجوان کہاں جائے؟ اس نوجوان کے ساتھ اتنا بڑا کچھ ہوا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. اس کو بچانے کے لیے ہماری حکومتوں کے پاس کون سا لاہ عمل تھا کہ وہ حکومتیں ہماری اس نسل کو بچاتے؟ نہیں، کسی قسم کا کوئی نہیں بچایا، کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی. آپ مجھے بتائیے کون سی ذمہ داری پوری کی؟ آج ہمارا نوجوان 15 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک کا بندہ، اس نوجوان کو دیکھیے آج وہ کر کیا رہا ہے؟ سوائے اس کے کہ ہاتھ کے اندر ڈگری لیے گھوم رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا. ڈگری ہاتھ میں موجود ہے، وہ ڈگری حاصل کیسے ہوئی ہے؟ بوٹی مافیا زندہ رہا. اس وقت میں اگر آپ اپنی نسل کا کمپیریزن کریں، مقارنہ کریں دوسری لوگوں کے ساتھ، ہم مسلمان اپنی اس نسل کو دیکھیں اور اسی نسل کے یہودیوں کو دیکھیں اور اسی عمر کے یہودیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، امریکن کو، یورپین کو دیکھیں، وہاں پر دیکھیں تو وہ لوگ یہ لوگ ہیں 15 سال سے 30 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں، اس وقت وہ دنیا ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس وقت میں وہ ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے اندر یہ تماشے نہیں ہیں، مگر ہماری اس نسل کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا. ہم خاموش رہے، والدین خاموش رہے، حکومتیں خاموش رہی، کسی نے کوئی نہیں کیا. ہر حکومت اس لیے ڈر رہی ہے، اس پہ کام ہی نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ ان کو پتہ ہے ان پہ کام کے تو اٹھ جائیں گے. انہوں کو اور سلانے کے لیے اگلوں نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا، کیا کیا دینا شروع کر دیا. اس وقت میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر یہ دعوت فکر دیتا ہوں. آپ دیکھیے 15 سال سے 35 سال کی عمر، اس کو پکڑیے، پاکستانیوں کو دیکھیے، مسلمانوں کو دیکھیے. اس ایج کے پاکستانی مسلمان پورے مسلم ورلڈ کے 52 ممالک کے مسلمان، ان کو بھی دیکھیے، یورپین، امریکن اور دوسروں کو بھی، رشین کو دیکھیے، چائنیز کو دیکھیے. اس کے بعد کمپیریزن کیجئے کہ آپ کی یہ نسل کہاں پر ہے، یہ نسل کہاں ہے. ہماری تو یہ نسل تباہ کر دی گئی ہے. اگر آج بھی ہم اٹھتے ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں 40 سال درکار ہیں. کیوں؟ آگے جو خام ہمارے پاس موجود تھا وہ تو تباہ کر دیا انہوں نے. ہمیں تو بیس سے، شروع سے، زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم چلتے ہیں، اوپر کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، مگر کر کیا رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے سوچئے، کبھی اس بنیاد پر بھی اگر ہم اس کی پولیٹیکل سائڈ کی طرف جائیں، کبھی اس بنیاد پر بھی ہم نے لوگوں
وہ سلیکٹ کیا ہے کہ نہیں یہ ہماری اس نسل کو بچائیں گے. جو 15 سال سے 40 سال کی عمر کے ہیں ان کو بچائیں گے. کبھی سوچا ہے؟ 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر میں ہر گھر میں بندہ موجود ہے, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ہر گھر میں موجود ہے. آپ نے اس کے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کا مستقبل کون سا کیا ہے مستقبل؟ کبھی سوچئے. جب یہ تباہ ہوئی انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. جب اس کو اگنور کیا گیا ہے, یہی 15 سے 40 سال جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں ان کو اٹھا لیجئے. جتنے کرائم ہو رہے ہیں اس وقت میں ملک کے اندر ان کو اٹھا لیجئے. 15 سے 40 سال کے لوگ ہیں, اس سے نہ اوپر کے ہیں نہ نیچے کے ہیں. کیوں؟ انہی کو تو تباہ کیا ہے. انہوں نے تو اٹھنا تھا. انہوں نے تو امت کی یہاں پر آ کر امت کو لیڈ کرنا تھا, گھروں کو لیڈ کرنا تھا. انہوں نے تو آ کر ماں باپ کا سہارا بننا تھا. انہوں نے تو آ کر اپنی بہنوں کو سہارا دینا تھا. انہوں نے خاندانوں کو اٹھانا تھا, ایک اٹھان دینی تھی. وہ ریڑھ کی ہڈی تباہ کر دی. لولا لنگڑا معاشرہ دے دیا ہم نے. ایک لولا لنگڑا معاشرہ دیا ہے. اب اس کے بعد بھی تو کیا خیال ہے اس لولی لنگڑی قوم کے جو حکمران ہوں گے کیا وہ کام کریں گے؟ شاید آپ نے نہ سنا ہو ملک کا صدر بیٹھ کر کہے کہ ہم سوائے مذمت کے کچھ نہیں کر سکتے, تو امت کو ڈوب نہیں مرنا چاہیے. اس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ان کو محض اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا دوسرا قبلہ, یہ پہلا قبلہ ہمارا یہ تھا بیت المقدس. یہاں پر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے آ کر امامت فرمائی ہے. میرے نبی نے 16 سے 17 مہینے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا ہم جانیں دے دیں گے مگر حبیب سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز کا دفاع کریں گے. آج ہمارے وہ مسلمان حکمران کہتے ہیں ہم سوائے مذمت کے کچھ نہیں کر سکتے. ان کا قصور یہی ہے تو اور کیا ہے؟ یہی تو چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ معزز سامعین, یہ جو قوم کے جو افراد ہیں نا, جو ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کو بچائیے, خدا کے لیے بچائیے. نہیں تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا, کوئی گھر بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس وقت میں ہر گھر کے اندر دیکھیے 15 سے 40 سال کے درمیان کے لوگ موجود ہیں. ہر گھر کے اندر نوجوان موجود ہیں. اب اس کا حال ہم سب جانتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ کہ امت کو آگے جا کر انہوں نے امت کو سہارا دینا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نسل کو بچانے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کیا. ہم صرف اپنے مفادات کی جنگیں لڑتے رہے, مفادات کے پیچھے سب کچھ تباہ کر دیا. کسی کے خلاف اس لیے نہیں بولے نہیں مفاد ہے, کسی کو کچھ نہیں کہا نہیں مفاد ہے. اسی مفاد پرستی کے اندر اپنی پوری کی پوری نسل تباہ کر دیا. جس نے امت کو لیڈ کرنا تھا انہوں نے تباہ کر دیا. ہم خوش ہو گئے. ہم بیٹھے ہوئے اس لیے خوش ہیں کہ ہمارا بچہ ٹچ موبائل چلا سکتا ہے. ہاں ہم خوش ہو گئے کہ اس کو ملا کیا ہے. اس کے علاوہ اس نے اپنی عملی زندگی کے اندر کیا کچھ کیا ہے. اب خودکشی کو دیکھیے. خودکشی جو ہے حرام ہے. زیادہ تر خودکشیاں اسی عمر کے لوگ کر رہے ہیں. ہاں نہ ادھر سے بچا سکے نہ ادھر سے بچا سکے, نہ ان کا اخلاق بچا سکے نہ تعلیم بچا سکے, نہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کر سکے. اور تو اور وہ
وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے ایسے پھسل گئے جیسے ریت پھسلتی ہے. دیکھ لیجیے نوجوان، بھائی نوجوان کو کون سی ڈپریشن آ گئی کہ وہ خودکشی کر لے؟ یہ تو وہ عمر ہے جس میں وہ پہاڑ سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر وہ اتنا بزدل ہو گیا، اس نے کہا نہیں مرنا بہتر ہے. اب یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے، مرنا بہتر ہے، اس نے بہتر سمجھا. معزز سامعین، یہ نسل اگر بچ گئے، یاد رکھیے یہ نسل، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو 15 سال سے رہ کر 40 سال کے یا 35 سال تک جو لوگ ہیں، اگر انہی پر ورک کیا جائے، انہی پر کام کیا جائے، اگر اس کو بچا لیں، خدا کی قسم 15 سال کے بعد آپ رزلٹ دیکھیں. ہمیشہ ہوتا ہے. ملیشیا آگے بڑھا ہے تو کیوں بڑھا ہے؟ آپ اس کو دیکھیے، اٹھائیے ہسٹری. ان کے مہاتیر محمد نے سب سے زیادہ کام شروع سے زیرو سے سٹارٹ کرایا تھا. بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر سب کے سب باہر سے بلائے. وہ کہا ادھر آؤ میرے پاس، کتنا لے رہے ہو پناہ سے؟ دوسرے ملک والے کہ آپ کو کتنا دیتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہی دیں گے ہم، مگر آپ آ کر ہماری یہ پریپ کلاس کے بچے کو پڑھائیں. وہاں سے اس نے شروع کیا، کرتے گئے. آج ملیشیا معیشت کے اندر ایک نمبر ہے. کیوں؟ اس نے وہ پوٹ تیار کر لی، اس نے فوکس کیا اسی پر. 15 سال کی کہانی تھی. انہوں نے اپنے ملک کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. مگر ہم خوش اسی بات میں ہیں کہ نہیں، ہمارا بچہ ٹچ موبائل کہ یہ چیزیں یوز کر لیتا ہے، بس اتنا کافی ہے. نہیں، اس نے تو بہت کچھ کرنا تھا. اس نے تو امت کی سربراہی کرنی تھی. یہ تو وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اٹھتا ہے، ملک کے ملک فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس کو ایسا معذور کر دیا ہے. ہاں، وہ 16 سال کی عمر میں کئی ملک فتح کرتے ہیں. آج 16 سال کی عمر کا نوجوان چھپکلی سے ڈرتا ہے. ہاں، بزدلی کی انتہا دیکھیے. یا تو اس کا اوڑھنا بچھونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. آج وہی نوجوان، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اسلامک مینرز کی بات کی جائے تو سامنے پیدا ہوتا ہے.